خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 148 ایک بڑا حلقہ ہے. یوسف زگلانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر جیتے تھے. میکسیمم 300 کے قریب انہوں نے ووٹ وننگ تھی ان کی, 300 ووٹوں کی لیڈ تھی. وہ جیت گئے اور جس طریقے کی جیت انہوں نے حاصل کی, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ ایسی جیت سے ہار بہتر ہے. تو یوسف زگلانی صاحب ایک بڑا نام, سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں اور اب سینیٹر بھی بن چکے ہیں. تو انہوں نے جیتنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ریزائن دے دیا تھا کیونکہ وہ سینیٹر منتخب ہو چکے تھے, اور اس کے بعد وہ چیئرمین سینیٹر بھی اب منتخب ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر ان کے بیٹے قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اب یہ الیکشن اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہاں پر ہار اور جیت کا مارجن کیا ہوگا. اب ایک ہی الیکشن ہے 19 مئی 148 بڑا الیکشن ہے, اور یہ جنوبی پنجاب کا بڑا حلقہ بھی ہے. اور احمد حسین ڈیٹ صاحب کے حوالے سے ابھی مختلف مبینہ طور پر کچھ افواہیں بھی ہیں کہ وہ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ابھی تک مجھے کوئی حتمی بات جو ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی کہ کیا کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑے نام جو ہیں وہ ان کا جھکاؤ ضرور ہوا ہے. محسن صاحب ہیں سابقہ MNA, وہ بھی تیمور ملک صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور تیمور ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے کم مارجن سے, تقریباً کوئی 200 یا 250 کے مارجن سے وہ یہ جنرل الیکشن 2024 میں وہ ہارے تھے. اس سے پہلے احمد حسین ڈیٹ صاحب جو تھے وہ یہاں پر MNA تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, اور بڑا الیکشن انہوں نے یہاں پر زبردست اس وقت لڑا اور انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا, اور جس طریقے سے انہوں نے ٹکٹ کو حاصل کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور ٹکٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو بڑا زبردست پوزیشن تھی اس وقت ان کی. یہاں پر بڑا حلقہ تھا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, اور لوگ انہیں جو نہیں بھی جانتے تھے وہ انہیں ووٹ دینے کے لیے تیار تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا نام یہاں پر موجود تھا. تو اب جو تھا جنرل الیکشن, یہاں پر احمد حسین ڈیٹ صاحب جو تھے وہ تیسرے نمبر پر آئے. اب تیسرے نمبر پر آنے کی وجہ سے احمد حسین ڈیٹ صاحب جو ہیں وہ کافی مایوس ہیں. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات بھی کہی تھی, اور اس کے اوپر میں نے کہا بھی تھا کہ جو منحرف ہوتا جائے گا نا, معذرت کے ساتھ, الیکشن میں ضلالت جو ہے وہ ان کے پیٹے بند گئی ہے, انہیں پھر ذلیل ہونا پڑے گا. تو میں نے یہ بات اس وقت بھی کی تھی, تو بہت سارے لوگ یہاں پر غصہ بھی کرتے تھے. پچھلے ضمنی انتخابات میں, جنرل الیکشن سے پہلے بھی جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے, تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ الیکشن ضرور لڑ رہے ہیں, لیکن آپ کو جیت جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جانی ہے. اس کی ریزن کہ اس وقت عمران خان صاحب کا یہاں پر توتی بول رہا ہے, اور پھر جب یہ الیکشن ہوا تو پھر بھی کوئی امید نہیں کر رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کے لوگ اس طریقے سے سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں, ووٹ بینک انہیں ملے گا. تو وہ تمام افواہیں یا وہ تمام جو منصوبے بنائے گئے تھے, ان سب پر پاکستان تحریک انصاف نے پانی بھی پھیرا. اور جس جگہ پہ بھی جائیں گے, اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیتا تو لیکن وہاں پر سیکنڈ پوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کیا. اور اگر ووٹوں کی اگر کیلکولیشن دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی, اور پاکستان کی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں بھی, پاکستان میں قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرنے میں بھی سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے. پھر پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھیں, KPK میں بھی دیکھیں, اور جس طریقے سے جو الزامات پاکستان تحریک انصاف کے ان باقی تمام جماعتوں کے اوپر ہیں, اور اس نے پورے سسٹم کو ایک دفعہ ہلا کر بھی رکھ دیا. اب یہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ جو میرے مطابق جو اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے اور جو حالات کے مطابق یہ ڈیزرو کر رہا ہے الیکشن, تو قاسم گیلانی صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں سسٹم سے جیتنا بڑا مشکل ہے. پبلک تو آپ کو جتا رہی ہے, لیکن سسٹم بہت یہاں پر تنگ کر دیا گیا. اور ابھی سے ہی جو موسٹ سینئر لوگ ہیں, جو سیاست کو الف بے جانتے ہیں, صحافت کی الف بے جانتے ہیں, تو جب ہم ان کو سنتے ہیں یا ان کی جو کچھ چیزیں ہم نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہیں بھی یہ چیزیں اب لگ رہی ہیں. تو میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے, میرے پچھلے ولاگس بھی دیکھ لیں, تو جب میں نے کہا یہ ضمنی الیکشن ہوگا تو یہاں پر قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. اب احمد حسین ڈیٹ صاحب وہ سروائیو نہیں کر سکتے, یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اب تیسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور آئندہ الیکشن میں وہ اس سے بھی جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے. تو موجودہ صورتحال میں تیمور ملک صاحب جو ہیں, برسٹر تیمور ملک, بڑا اچھا الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیتے ہوئے تھے. جس طریقے سے ووٹ ریجیکٹ ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ ہمیں یہاں پر ہمارے ووٹ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ریجیکٹ کیے گئے. تو ضمنی الیکشن میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب پبلک کے پاس جاتے ہیں تو پبلک یہ بات کرنے پر مجبور ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس نے یہاں پر جیتنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا, اب ہونے لگ گیا. اب پبلک جانتی ہے کہ کون جیتے گا. اور ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا,
وہ کہندے یار سانو سارا پتہ ہے کہ کنے جیتنا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتا میں چاہے 10 ووٹ بھی پی ٹی آئی کو ڈال دوں نا, تو وہ تمام کے 10 اگر وہ ہوں کہ یہ 10 ووٹ ہی ہیں اور سب کو پتہ ہو کہ یہ 10 پی ٹی آئی کے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ رزلٹ دیکھیں گے نا تو ماشاءاللہ 9 اگلوں کے ہوگے اور 1 پی ٹی آئی کا ہوگا. ہمیں اس پورے سسٹم کا اندازہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو اس الیکشن میں بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو ابھی سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام بھی ہے اور لوگوں کو بھی یہ شعور آ چکا ہے, لوگ جانتے بھی ہیں کہ سسٹم الیکشن کیسے لڑا جا رہا ہے اور کیسے اس پورے سسٹم کو چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.